السلام علیکم ویورز، آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل ایجوکیشن ہب۔ آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے اردو لیکچرار کے حوالے سے غیر اصناف نثر کی ایک قسم سفرنامہ پر۔ سفر انسانی زندگی کا ایک لازمی جزو ہے۔ عربی کی مثل مشہور ہے کہ السفر وسیلۃ الظفر، یعنی سفر کامیابی کا وسیلہ ہے۔ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ سفر کامیابی کی کنجی ہے، اور حقیقت بھی یہی ہے کہ دنیا میں فقط وہی قومیں فتح و ظفر مندی سے ہمکنار ہوئیں جنہوں نے بشوق اور برضا و رغبت سفر اختیار کیے۔ سفر ایسی چیز ہے جس میں اگر ناکامی حاصل ہو تو بھی کوئی نہ کوئی دلچسپ فائدہ ضرور ہاتھ لگتا ہے۔ قرآن مجید میں آیا ہے سیروا فی الارض، یعنی زمین کی سیر کرو۔ چنانچہ جب تک فرمان الہی کے بموجب مسلمان سفر اختیار کرنے میں پیش رہے، وہ ہر جگہ کامیاب اور بامراد ہوئے، اور جب انہوں نے اس معاملے میں پست ہمتی دکھائی تو وہ پسماندہ ہو گئے۔ انگریزوں کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ ایک زمانہ تھا جب ان کی سلطنت میں سورج غروب نہیں ہوتا تھا۔ ان کو یہ مقام و مرتبہ اس لیے ملا تھا کہ انہوں نے اپنی سرزمین سے نکل کر چار دانگ عالم میں سفر اختیار کیے تھے اور اپنے قدم جما لیے تھے۔ آج بھی امریکہ کیا، آسٹریلیا کیا، کینیڈا کیا اور نیوزی لینڈ کیا، ان ملکوں پر انگریزوں کی نسلیں ہی حکمران ہیں۔ سفرنامہ ایک قدیم مگر دلچسپ صنف ادب ہے، کیونکہ جب سفر کیا گیا تو دوسروں تک معلومات پہنچانے کی غرض سے سفر و عذر کی روداد لکھنے کی بھی ضرورت محسوس ہوئی۔ سفرنامہ شہروں اور ملکوں پھرنے کا نام نہیں، بلکہ ادبی نقطہ نظر سے کامیاب سفرنامہ وہ ہوتا ہے جس میں مصنف اپنے ذاتی مشاہدات کے ساتھ ساتھ ان تاثرات کو بھی بیان کرے جو سفر کے دوران اس کے دل میں پیدا ہوئے۔ اس ضمن میں مصنف تخیل سے بھی کام لے سکتا ہے اور تاریخ کے اوراق کی مدد سے بھی حقیقت پیدا کر سکتا ہے۔ سفرنامہ کا انداز بیان سادہ اور رواں دواں ہونا چاہیے۔ ایک اچھا سفرنامہ جہاں ہماری معلومات میں اضافہ کرتا ہے، وہاں زبان و ادب میں بھی اضافے کا باعث بنتا ہے۔ جب سفرناموں کا ذکر کیا جاتا ہے تو معاً ابن بطوطہ اور کولمبس کے نام ذہن میں ضرور آتے ہیں۔ مولانا حالی نے مسلمانوں کی عظمت رفتہ کا حال بیان کرتے ہوئے ایک جگہ کہا ہے، سیاحت میں مشہور دنیا ہوئے وہ، تو ان کا اشارہ ابن بطوطہ کی طرف ہے۔ اور علامہ اقبال نے جو باری تعالیٰ کی طرف سے مسلمانوں کو مخاطب ہو کر کہا ہے، ڈھونڈنے والوں کو دنیا بھی نہیں دیتے ہیں، تو ان کا اشارہ کولمبس کی طرف ہے۔ اردو کے قدیم سفرناموں میں یوسف خان کمبل پوش کا سفرنامہ عجائبات فرنگ 1847 مولانا شبلی نعمانی کا سفرنامہ روم مصر و شام، سر عبد القادر کا نقش فرنگ اور محمود نظامی کا نظرنامہ اہم ہیں۔ ان کے علاوہ دنیا بھر کے رنگ کے سفرناموں کے حالات کے بارے میں بیگم اختر ریاض الدین کے دو سفرنامے سات سمندر پار اور دھنک پر قدم ندرت بیان اور دلکش اسلوب کی بنا پر بہت دلچسپ ہیں۔ خواجہ حسن نظامی کا سفرنامہ حجاز و مصر و شام، حکیم سعید کا ماوراء البحار اور ممتاز مفتی کا لبیک کے علاوہ ابن انشا کے سفرنامے چلتے ہو تو چین کو چلیے، ابن بطوطہ کے تعاقب میں اور دنیا گول ہے سفرناموں میں گراں قدر اضافہ ہے۔ ان سفرناموں کے علاوہ شیخ منظور الہی کا سفرنامہ در دلکشا، افضل علوی کا سفرنامہ دیکھ لیا ایران، جمیل الدین عالی کے دو سفرنامے دنیا میرے آگے اور تماشا میرے آگے، عطاء الحق قاسمی کا شوق آوارگی، مستنصر حسین تارڑ کے سفرنامے نکلے تیری تلاش میں اور اندلس میں اجنبی، اور طارق محمود مرزا کا چند یورپی ممالک کے سفر کے حالات پر مبنی دلچسپ سفرنامہ خوشبو کا سفر بھی خاصے کی چیزیں ہیں۔ ویورز، ویڈیو کے آخر میں ٹیسٹ کی بہترین تیاری کے لیے مختصر سوالات اور ان کے جوابات دیے گئے ہیں۔ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن کو دبا لیں تاکہ ہماری آنے والی ہر نئی ویڈیو آپ تک بروقت پہنچتی رہے۔